السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ ان میں سے ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے نام بھی روانہ کیا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم کے بھی نزدیک جائز نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود بھی مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ کی قدرت، پلکوں میں اللہ کی حکمت۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلکوں کا شکل میں بہترین 2 نازک پردے بنائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن و زینت میں اضافہ کرتی ہیں، اس لیے اس کے بالوں کو ایک انداز پر رکھا، نہ زیادہ بڑے کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ چھوٹے کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کناروں کو مائل اور جھکا ہوا بنایا تاکہ آنسوؤں کے ذریعے میل کچیل آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر باہر جا سکے۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت بھی رکھی کہ کوئی بھی معمولی سی چیز یا گرد و غبار آنکھوں کی طرف اگر آتی ہے تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہے۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پردہ بہترین پردے لگا دیے ہیں جو ضرورت کے وقت کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، جمعے کے لیے خطبہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جمعے کے روز جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے اٹھاتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں سے حسن و سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں، بات چیت بند رکھنے کا وبال۔ بات چیت بند رکھنے کا وبال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھی اور وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اس طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔
آخرت کے بارے میں، جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل ایمان کو صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیے جائیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مساریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا نہ سردی محسوس کریں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر جائیں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔